السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک اور آج کے وی لاگ کا موضوع میں نے ذرا ہٹ کے رکھا ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ وہ یہ کہ عمران خان کی لیڈرشپ کیا ہے، وائی ہی از پاپولر۔ عمران کے پاس وہ کون سا ایسا میسج ہے، وہ کون سا ایسا راز ہے جس سے اس کی پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی ہے، وہ کم نہیں ہو رہا۔ اور اس میں ایک کوشش یہ بھی کروں گا، ایک کمپیریزن کیا جائے جو پاکستان کے جو مشہور جو بڑے لیڈر ہیں ان کی پاپولیرٹی اور عمران خان کی پاپولیرٹی میں کیا فرق ہے۔ تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی کوالٹی ہے عمران میں جو کسی میں نظر نہیں ہے۔ اس میں بے نظیر کو بھی شامل کر رہا ہوں، میں اس میں ذوالفقار علی بھٹو کو بھی شامل کر رہا ہوں، نواز شریف کو بھی شامل کر رہا ہوں، جو تین بڑے آپ کے لیڈر ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ جتنے مرضی گن لیں، میں اس میں MQM کا بھی شامل کر سکتا ہوں، الطاف حسین کو، مولانا کو بھی شامل کر سکتا ہوں۔ تو پاکستان کی جو جتنے بھی 75 سالہ تاریخ میں لیڈر ہیں، ایک ایسی کوالٹی ہے عمران خان میں جو شاید کسی اور میں نہیں ہے۔ وہ اس وی لاگ میں اس کو بھی ڈسکس کروں گا۔ اور ایک اوورآل جو پاکستان کا ہیرو ہے، جو پاکستان کا سیاسی ہیرو ہے، اس میں لوگ کیا چیز پسند کرتے ہیں، یہ میرا دوسرا موضوع ہوگا۔ تو ہم پہلے دوسرے موضوع کو پہلے پہ لے آتے ہیں، باقی آگے جا کے بتائیں گے کہ عمران خان کو اس سارے سے لیڈروں کے موازنے میں کہاں سے وہ بہت آگے چلا جاتا ہے۔ تو پاکستان کی جو ہسٹری ہے وہ قیام پاکستان سے پہلے سمجھنا پڑے گا کہ یہاں کی جو لیڈرشپ تھی نا، اس میں اگر آپ دیکھیں جتنے آپ کے مولانا ظفر علی خان ہیں، محمد علی جوہر ہیں، قائد اعظم ہیں، جتنے بھی نام ہیں، ان میں ایک چیز آپ دیکھیں گے جو قیام پاکستان سے پہلے اس سب نے نا اتھارٹی کو چیلنج کیا، جو ریاستی مشینری تھی، کیونکہ انگریز تھا، غیر ملکی تھا، بادشاہ باہر سے آئے ہوئے تھے، لندن سے کھوان آئے تھے، یہاں سے لٹن مان کرن آئے تھے۔ تو یہاں کا جو ہیرو تھا نا، جو پولیٹیکل ہیرو بنا، جو فلم کا ہیرو بنا، جو ڈرامے کا ہیرو بنا، پنجابی فلموں میں بھی دیکھ لیں، وہ وہی تھا جو چودھری سے لڑا ہے، جو طاقتور سے لڑا ہے، جو پولیس کے آگے کھڑا ہوا ہے، جو مظلوم آدمی تھا، جس پہ ریاست کا جبر ہو رہا تھا، جس پہ طاقت کا استعمال ہو رہا تھا، جس نے اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، وہی پاکستان کا ہیرو بنا ہے۔ اور اگر آپ اس ہسٹری میں شروع کریں، ماڈرن ہسٹری میں آپ چلے جائیں، تو محترمہ فاطمہ جناح سے شروع کر لیتے ہیں۔ 64 میں جب الیکشن ہوئے، نواز اپنا ضیاء الحق اپنا جنرل ایوب کے خلاف سے سب سے پہلے انہوں نے آواز اٹھائی، انہوں نے کہا آپ یونیفارم میں ہو، آپ تو میرے ملازم ہو، آپ تو کا حق نہیں کہ پاسن پہ حکومت کرو۔ لوگوں نے فاطمہ جناح کا ساتھ دی۔ اور جناب وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہمیشہ طاقتور جو لوگ ہیں، انہوں نے آپ کو غدار کہا، یہ کہا جی کہ آپ انڈین ایجنٹ ہیں، حالانکہ وہ قائد اعظم کی بہن تھی، مادر ملت تھی، ان کے ساتھ جو کیا پتہ ہی نہیں چلا، سوئے وہ دنیا سے چلی گئی، آج تک وہ راز کا راز ہے۔ پھر آتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو آ جاتا ہے۔ بھٹو کی بھی یہی ساری اسٹرینتھ تھی۔ بھٹو نے بھی ایوب کو چیلنج کیا اور اس کے بعد یحییٰ کو چیلنج کیا۔ بھٹو نے کنسسٹنٹلی جو ہیرو بنا، جو عام آدمی کا ہیرو بنا، اس نے پہلی دفعہ مزدور، طالب علم، نوجوان، لڑکے لڑکیاں، سارے طبقات کو، دیہاتی شہری کو اکٹھا کیا ایک بات پہ کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، غریب آدمی کی جو بہتری کرنی ہے وہ ہمارا مقصد ہے، روٹی کپڑا مکان کی اس نے بات کی، اگینسٹ دی پاورفل۔ اور اسی لیے بھٹو کی جو فینومینل سکسیس ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ بھٹو آج بھی پاکستان کے دلوں میں رہتا ہے، پولیٹیکلی ہیرو ہے، اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ بلکہ میں شیخ مجیب الرحمان کو بھی اسی کھاتے میں ڈالوں گا، عوامی لیگ جو بنگلہ دیش بعد میں بن گیا، مگر وہ 20-30 سال جو اس کی سیاست ہے، 40 سال وہ 30 سالہ سیاست وہ ایز اے پاکستانی تھی، تو اس نے بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو للکارا، اس نے بھی جنرل ایوب کو للکارا کہ ہمیں مشرقی پاسن میں زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ پٹ سے نامو آتے ہیں، پیسے تم کھاتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو بنگالیوں نے بھی بیسیکلی اسی چیز کا ساتھ دیا، انہوں نے بھی کہا کہ یہ طاقتور کے آگے کھڑا ہوا ہے۔ تو بھٹو سے چلے، محترمہ فاطمہ جناح سے چلے، پھر شیخ مجیب آگے چلے، آگے بے نظیر چلتے ہیں۔ بے نظیر کی بھی جو ہیرو شپ تھی، جو لیڈرشپ تھی، اس کا بھی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہی نظر آتا ہے، وہ ضیاء الحق کے سامنے کھڑا ہونا۔ وہ 85 میں جب پاکستان 86 میں آئی تو ایک عجیب طوفان آ گیا، مائلز اینڈ مائلز اینڈ مائلز کا ایک افتتاح ہوا اور سارے لوگوں استقبال ہوا، اور اس استقبال کی صرف ون لائنر تھی کہ لوگ پیپل شو دیر اینگر اگینسٹ ضیاء الحق، کہ یہ جو طاقت ہے، یہ جو وردی کی طاقت ضیاء الحق کی ہے، یہ جمہوریت کے خلاف ہے، میرے ووٹ کی طاقت نہیں ہے۔ تو لوگوں نے بے نظیر کا ساتھ دیا، اور بے نظیر نے جیلیں بھی کاٹی، مقدمے بھی ہوئے، وہ نظر بند بھی ہوئی، گھر میں بھی بند رہی، ملک سے بھی اس کو باہر نکالا گیا۔ اسی لیے اس کو پذیرائی ملی کہ اس کی جو اسٹرگل تھی وہ طاقت کے خلاف تھی۔ پھر آگے چلتے ہیں، حالانکہ نواز شریف انہی ماحول سے بنا، انہی اسٹیبلشمنٹ کی گود سے آیا، انہی کی پیداوار ہے، مگر جب جہاں نواز شریف نے بھی طاقت کو للکارا، آپ دیکھیں اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا ہے۔ مثلا صدر اسحاق کے سامنے یہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں استعفیٰ دوں گا، تم بھی دو گے، حالانکہ صدر اسحاق ہمیشہ ایک سمبل تھا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا۔ تو نواز شریف نے پہلی بار یہ کمال کیا کہ اپنے استعفے کے ساتھ اس کا بھی استعفیٰ لیا، لوگوں نے پسند کیا، لوگوں نے کہا یار یہ ہیرو تو وہی ہوتا ہے جو طاقتور کے آگے کھڑا ہو۔ پھر اس کے بعد مشرف کے سامنے بھی وہ کھڑا ہوا۔ باقی اس کی عادت ہے، وہ جرنیلوں سے تقریباً 20 میچ اس نے سب سے ڈالے، جو بھی اس میں باجوہ بھی شامل ہے، اس میں مشرف بھی شامل ہے۔ اسی طرح جب 2016 سے 2018 میں میرے خیال میں، میری رائے میں، نواز کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوتا جب اس نے یہ سلوگن لے کے آیا کہ مجھے کیوں نکالا، اور اس کا یہی پوائنٹ تھا کہ ووٹ میرا ہے، لوگ میرے ساتھ ہیں، تم طاقت کے ساتھ کس طرح مجھے ذلیل کر رہے ہو یا میری حکومت سے نکال رہے ہو۔
اچھا اسی کے ساتھ اگر آپ چلیں تو اگر مریم نواز کی بھی جو ایک تھوڑا سا 2019 کا ایک پیریڈ آیا تھا، میری رائے میں مریم کی بھی ایک پاپولیرٹی میں اضافہ ہوتا ہے. وہ پنجاب میں پورے پاکستان میں اس کا نام آیا تھا ایز اے اسپیکر، ایز اے لیڈر، ایز اے نیو فیس. لوگوں نے بڑا اس کو پسند کیا تھا کیونکہ اس نے بھی طاقت کو للکارا تھا. تو اگر آپ کنسسٹنٹلی دیکھیں ہمارا پاکستان کا جو پولیٹیکل کلچر ہے، اس میں آپ کو ایک چیز بالکل صاف سمجھ آ جائے گی کہ یہاں لیڈر چاہے عارضی آیا یا لمبے دور کے لیے آیا، ان سب نے طاقتور کو للکارا ہے اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو للکارا ہے. انہوں نے جب یہاں پہ مارشل لا لگیں، اگر جنرل ضیاء نے حکومت کی یا جنرل مشرف نے حکومت کی، جنرل یحییٰ نے حکومت کی، جنرل ایوب نے حکومت کی، اس کے خلاف جو کھڑا ہوا ہے عوام کے حق کے لیے بولا ہے، لوگوں نے اس کا ساتھ دیا. تو میں یہ ایک چیز تو ایک سے یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ نیا فنامنا نہیں ہے. عمران خان جہاں پہ آج گیا وہ پہلے بھی یہ لوگوں نے اس کا ساتھ دیا. یہ لوگوں کو بڑا ایک یہاں پہ کمنٹ شروع کر دیجیے کہ سوشل میڈیا آ گیا، عمران خان نے دنیا بدل دی. پاکستان ٹھیک ہے، اچھا کام کیا اس نے، مگر میرا خیال ہے کہ پاکستان کی عوام کنسسٹنٹ ہے. انہوں نے ہمیشہ ہر اس سیاسی لیڈر کو، ہر اس سیاسی قیادت کا ساتھ دیا ہے جس نے طاقت کو للکارا ہے، جس نے عوام کے حقوق کی بات کی ہے، جس نے کہا میں مہنگائی ختم کروں گا، جس نے کہا میں بے روزگاری ختم کروں گا، جس نے کہا میں غربت کی ختم کروں گا. لوگوں نے اس کا ساتھ دیا اور وہ ہمیشہ اپنے زمانے میں پاپولر ہے. ذوالفقار علی بھٹو بڑا پاپولر ہوا، بے نظیر بڑی پاپولر ہوئی، نواز شریف پہ حالانکہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ خود اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار تھا، مگر جب اس نے عوام کی بات کی لوگوں نے اس کو بھی ووٹ دیا. تو یہ وہ لیگسی ہے جو عمران کیری کر رہا ہے اور عمران نے بڑا ہی طاقت کے ساتھ اس چیز کو سمجھ کے اس کو ہیمر کیا. جو ہی 10 مہینے پہلے حکومت ہے تو امریکہ سے لڑائی پا لی کہ بھاجی امریکہ نے چھوٹا سے کھاتا گیا، وہ ایک لیٹر لکھ دیا کہ میری حکومت ختم کرو، تو اس نے للکار دیا امریکہ کو. وہ وکری گل ہے، اندروں جناب لابنگ بھی کری جا رہا ہے، بندے بھی آرے کری جا رہے ہیں، وہاں میسیج بھی دیتا ہے کہ میں امریکہ کو فینڈ نہیں کر سکتا. مگر پاکستانی عوام کے لیے ڈبل فیس رکھا ہوا ہے. اللہ امریکہ چھڈاں گا نہیں، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ، اور ہم کسی کے غلام نہیں. وہ الگ بات ہے اگر اب سینیٹر اور کانگریس مین عمران کے حق میں بیان دیتے ہیں تو وہاں نہیں کہتا کہ ہم کسی کے غلام نہیں، تسی کون ہوندے سن بولنے والے. باہر کیا وہ ایک اپنی کہانی ہے. تو ایک چیز ہاں میں آپ کو بھٹو بھی نظر آئے گا، بے نظیر بھی نظر آئے گی، نواز بھی نظر آئے گا، محترمہ فاطمہ بھی نظر آئے گی، شیخ مجیب بھی نظر آئے گا، جو آپ کی پولیٹیکل لیگسی ہے. اب لاسٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ عمران میں ایک کون سی وہ کوالٹی ہے جو ان سب میں نہیں تھی، وہ ہے یہ شکست نہیں مانتا. یہ اتنا کنسسٹنٹ ہے، اتنا مستقل مزاج ہے کہ اس طرح کا لیڈر پاکستان میں کبھی نہیں آیا. اور یہ چیز میرا خیال ہے اس نے سپورٹ سے سیکھی تھی. خان نے شکست کو اپنے، یہ میرا خیال واحد بندہ ہے یہ، اسی لیے یہ ورلڈ کپ جیت کے گیا. اس کا اینڈ جب ہوا، یہ لاسٹ میچ اس نے جیتا وہ اس کا ورلڈ کپ تھا. اس نے کبھی شکست کو تسلیم نہیں کیا. اس نے ایک مار پڑی تو اس نے کہا اگلے میچ پہ لڑوں گا، اگلا میچ میں پھر اس نے کہا اگلے جیتوں گا. یہ پہلا کپتان تھا جس نے انگلینڈ کو انگلینڈ میں مارا، جس نے انڈیا کو انڈیا کو مارا. انڈیا پاکستان ہے یہاں اس نے مارا. اس نے پاکستان کو جو ایک سائیکولوجیکلی جو ایک کریکٹر تھا وہ اس کی کرکٹ سے نظر آتا. وہ ایک ہی کریکٹر تھا کہ شکست نہیں مارنی، مار پڑی ہے تو اس کو فوراً بھول جاؤ، آگے لڑائی کے لیے تیار ہو. یہ میں کوالٹی سمجھتا ہوں. یہ بھٹو میں بھی اس کوالٹی کی مجھے نظر نہیں آئی، نواز میں بھی نظر نہیں آئی، بے نظیر میں بھی نظر نہیں، کسی بڑے پولیٹیکل لیڈر میں نظر نہیں. اور یہی سب سے بڑا عذاب بن گیا اسٹیبلشمنٹ کو. ہاں تھکتا ہی نہیں ہے، وہ جو مرضی کر لو، جتنے مرضی کر لو اتنے ہوتی ہے، ان کا گھر بند کر لو، ان جیل لائیو، 140 اس پہ مقدمات کرتی ہیں، اس کی انرجی کام نہیں ہو رہی. کل رات کو وہ پوری ایسے بولا ہے جیسے 70 سال اس کی عمر ہے، گولیاں کھا کے باہر آیا بول رہا ہے، وہی کنسسٹنسی، میچ نہیں ختنا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسی کوالٹی ہے جس پہ میں چاہ رہا تھا بولوں کہ خان کا ایک بہت جو یونیک اسپیکٹ ہے وہ شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ یار یہ اس کی زندگی میں یہ سرنڈر نہیں کرے گا. جب تک یہ زندہ ہے یہ ایسے رہے گا اور یہ اسی طرح یہ ناک میں دم کرتا رہے گا اسٹیبلشمنٹ کے حکمرانوں کے، اور اسی لیے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی طاہر ملک کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی.